قرآن پاک کی برکت کا واقعہ دیکھیے، امام عاصم رحمت اللہ علیہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کے منہ سے اتنی خوشبو آیا کرتی تھی کہ ایک آدمی اس خوشبو کو سونگھ کر حیران ہوتا تھا۔ ایک شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ اپنے منہ کے اندر کون سی خوشبو رکھتے ہیں، کون سے عطر استعمال کرتے ہیں کہ ایسی خوشبو تو ہم نے کہیں نہیں اور سونگھی ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے منہ میں کوئی خوشبو نہیں ڈالی ہے، ہاں میں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر 70 سال قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ ایک مرتبہ مجھے خواب میں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عاصم تو اللہ کا قرآن کریم پڑھنے میں مشغول رہتا ہے، مجھے اس بات پر بڑی خوشی ہے۔ یہ فرما کر نبی علیہ السلام نے میرے منہ کا بوسہ لیا ہے۔ جب سے نبی علیہ السلام نے میرے منہ کا بوسہ لیا ہے، اس وقت سے میرے منہ سے خوشبو برابر آتی ہے۔ اللہ کا کلام پڑھنے والوں کا اگر خواب میں بھی نبی علیہ السلام بوسہ لیتے ہیں تو ان کے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے اس کے منہ سے ایسا نور نکلتا ہے کہ فرشتے اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ لیتے ہیں، قرآن کریم کا نکلتا ہوا نور ان فرشتوں کے اندر چلا جائے۔ خوش نصیب ہے وہ بچے جو صبح سے شام تک قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں، آسمانوں پر فرشتے رشک کرتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں، کیڑے مکوڑے اژدہے شیر بھیڑیے چیتے تمام کے تمام جانور قرآن کریم کو پڑھنے والے انسان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ اب علیہ السلام کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ قرآن پڑھنے پڑھانے والے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں، تمام مخلوقات کے اندر فضیلت کے حامل ہے، مقدس ہے، مکرم ہے، محترم ہے، مشرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن